یہ دیکھ لیں آپ ہینڈ رائٹنگ سیم ہینڈ رائٹنگ ہے، پھر اسی طرح یہ دیکھ لیں آپ سیم ہینڈ رائٹنگ ہے۔ ہمیں اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ 40 پولنگ سٹیشنز پہ کیسے ایک وقت میں جا سکتا ہے۔ نے 12,13,000 ووٹوں سے فیصل راٹھور صاحب کو شکست دی ہے۔ کل 40 پولنگ سٹیشنز پہ گڑبڑ کی گئی ہے، صرف 10 پولنگ سٹیشن سے 4228 ووٹوں کی لیڈ میری ختم کی گئی ہے، اور یہ نتیجے RO آفس کے اندر بدلے گئے ہیں۔ فیصل راٹھور صاحب ہیں، انہوں نے ایکچولی کتنے ووٹ لیے ہیں ایگزیکٹلی؟ وہاں پہ باقاعدہ فائرنگ کر کے پولنگ سٹیشنز کو فتح کیا گیا۔ تو آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے آپ اس حوالے سے؟ آزاد کشمیر کی نشستیں ہارنے میں سے سب سے زیادہ اگر کسی نشست کو ہارنے کا دکھ ہے تو وہ مجھے تمہاری نشست ہارنے کا دکھ ہے۔ آپ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر بھی اسمبلی کے اندر آ سکتے ہیں؟ میرے ووٹرز بھی مطمئن اس طرح سے نہیں ہو سکتے، میں بھی اس طرح سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات 2026 کے 2.5 مرحلے مکمل ہو گئے ہیں۔ تین اس لیے نہیں کہہ سکتی کیونکہ ابھی 7 حلقوں میں انتخاب ہونا باقی رہتا ہے، لیکن یہ جو 2.5 مرحلوں میں انتخابات ہوئے ہیں یہ بڑی تلخوں شیریں یادیں بھی چھوڑ گئے ہیں۔ ایک اچھی یاد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے جب آزاد کشمیر کے اندر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی جس میں ایک نوجوان ویسٹ کوٹ پہنے نعرے لگوا رہے ہیں، ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے، اور ہزاروں لوگ ہاتھ کھڑے کر کے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ تھا حویلی کا حلقہ انتخاب، جہاں پر وفاقی وزراء جب گئے اور جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے محسن عزیز جو یہ نعرے لگوا رہے تھے، ہم نے دیکھا یہ ویڈیوز بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں اور دنیا بھر میں ان ویژول کو دیکھا گیا۔ فوج پاکستان اور فوج کا سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن وہاں پر جو انتخاب ہوا ہے اس پر بھی بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں، کیونکہ موجودہ وزیر اعظم جو ہیں وہاں سے جو الیکشن کمیشن نے نتیجہ جاری کیا ہے 33,000 کچھ ووٹ لے کر وہ جیتے ہیں، اور ان کے جو مد مقابل ہیں مسلم لیگ نون کے محسن عزیز انہیں ووٹ ملے ہیں 32,000 کچھ ووٹ ملے ہیں، لیکن یہ نتیجہ مسلم لیگ نون ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے چیئرمین بلاول بھٹو یہ الزامات لگاتے ہیں کہ نون لیگ نے ہمارے ساتھ دھاندلی کر دی، جو پہلا مرحلہ ہوا مظفر آباد، دوسرا مرحلہ مظفر آباد ڈویژن میں اور پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے اندر، تو وہ دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی نہیں، بہت بڑا دھاندلا ہو گیا ہے۔ تو آج ہم نے اس موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں اسی نوجوان کو جو ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا کے نعرے لگوا رہے ہیں، محسن عزیز کو دعوت دی ہے۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا، جیسے کہ میں نے بتایا شروع انٹرو میں، کہ ایک مقدمہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کے خلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں نون لیگ ہمارے ساتھ دھاندلی کری، لیکن حویلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھاندلی نہیں دھاندلا ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو دھاندلی کوئی کر سکتا تھا یا کسی نے کی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے، چونکہ زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے حلقے کے اندر وزیر اعظم نے اپنے اختیارات کا کھل کر استعمال کی ہے، اس نے اپنی ایڈمنسٹریشن وہاں پہ لگائی ہے، اور آپ اس چیز پہ گواہ بھی ہیں، اور آپ کے علم میں بھی یہ ہوگا کہ الیکشن والے دن سے ایک دن پہلے تک کی بھی تقرریاں بھی ہوتی رہی ہیں، تبادلے بھی ہوتے رہے ہیں، وزیر اعظم کرتا رہا ہے، اور یہ سب چیزیں لوگوں کو خریدنے کے لیے اور لوگوں سے تعاون حاصل کرنے کے لیے ہو رہی تھیں۔ اور آزاد کشمیر میں سب سے انوکھا کیس ہمارا دھاندلی کا اس وجہ سے ہے کہ باقی جگہ پہ پیپلز پارٹی کا کسی جگہ پہ دعویٰ ہے کہ فلاں جگہ پہ ٹھپے لگ گئے، نون لیگ کا کسی جگہ پہ ہوگا کہ فلاں جگہ پہ ٹھپے لگ کے، ہمارا ٹھپوں والا گلا ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے جب وفاقی وزراء حویلی تشریف لے کے گئے تھے، میں نے ان سے یہی گزارش کی تھی، انہوں نے جب ٹھپوں کی بات کی، میں نے کہا ٹھپوں سے میں نہیں ہارتا ہوں، فیصل صاحب جتنے مرضی ٹھپے لگا لیں، ٹھپوں سے میں الیکشن ہارنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر ہوا کہ آپ کے حلقے میں؟ ہمارے حلقے میں یہ کیا گیا ہے کہ فیصل راٹھور صاحب کے بندوں نے پہلے تو ٹھپے لگائے اپنے پولنگ سٹیشنز پہ، وہ میں کسی حد تک بلیم اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کے اندر کم از کم خانہ پوری ضرور ہوئی ہے، موریں لگی ہیں
تیر پہ مہریں لگی ہیں. چلیں لوگوں کو نہیں لگانے دی گئیں, خود جبرن لگا دیں, لیکن مہریں کم از کم لگی ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کے جو گنڈے سندھ سے منگوائے گئے تھے, ان گنڈوں نے سندھ سے وہاں پہ گنڈے آئے ہوئے تھے, اور سندھ کی پولیس ان اسٹیشنز پہ سندھ کی پولیس بھی لگائی گئی تھی. جنہوں نے پولنگ اسٹیشنز, مختلف پولنگ اسٹیشنز جہاں پہ بیلنسڈ قسم کا ماحول تھا, جہاں پہ ہمارے ووٹ بھی موجود تھے, جہاں پہ فیصل صاحب کے ووٹ بھی موجود تھے, وہاں پہ باقاعدہ فائرنگ کر کے پولنگ اسٹیشنز کو فتح کیا گیا. اور 4-5 پولنگ اسٹیشنز, جن میں ایک کرسن دڑا کا پولنگ اسٹیشن ہے, پولنگ اسٹیشن نمبر 168, اس پولنگ اسٹیشن کا وہ جو پولنگ میٹیریل ہے وہی لے کے بھاگ گئے. اور پھر اسی طرح پولنگ اسٹیشن نمبر 173, وہاں پہ پورا دن میں صرف 9 ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں, اور پورا دن وہاں پہ فائرنگ جاری رکھی تاکہ لوگ ووٹ نہ کاسٹ کریں. آپ کے حامیوں کا وہ پولنگ اسٹیشن بیلنس قسم کا پولنگ اسٹیشن تھا, اور جو 9 ووٹ اس پولنگ اسٹیشن میں پڑے, ان میں سے 6 ووٹ مجھے پڑے, 3 ووٹ فیصل راٹھور صاحب کو پڑے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی پولنگ پورا دن نہیں ہونے دی. اسی طرح جو پولنگ اسٹیشن غازی نگر زیریں تھا, غازی نگر زیریں کے پولنگ اسٹیشن کو بھی اسی طرح فتح کیا گیا. پھر جو ایک جلال آباد کے پولنگ اسٹیشن 2 ہیں, ان کو بھی اسی طرح فتح کیا گیا. دیکھیں ان کی کمپلینٹس میں نے اس حد تک کمپلینٹس کی ہیں کہ اس دن الیکشن والے دن 3 چکر میں نے ڈی سی آفس میں لگائیں, 3 چکر میں نے RO آفس میں لگائیں, اور ہمیں ایک دن پہلے تک بھی یہ اعتماد دیا گیا, چونکہ میں نے وفاقی وزراء سے بھی یہ گزارش کی تھی, ہمیں یہ اعتماد دیا گیا جی کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بالکل سیکیور الیکشن ہوگا. ہمیں جو بریفنگ دی گئی اس کے مطابق یہ تھا کہ 5 سے 7 منٹس میں QRF پہنچ جائے گی. اور پورا دن میں نے 3 چکر لگائے سب کے پاس, اور جن پولنگ اسٹیشنز پہ حملہ ہو رہا تھا, جہاں پہ لوگوں نے گولیوں کی بوچھاڑ میں جا کے ووٹ کاسٹ کی ہے, وہاں پہ کوئی QRF نہیں پہنچی کسی جگہ پہ, آئی ہی نہیں ہے. اور پھر سب سے زیادہ جو بات حیرت والی تھی, ہم نے 74 پولنگ اسٹیشنز جو RO صاحب کو اور انتظامیہ کو ریٹن اپلیکیشن میں دیکھ کے اساس اور اساس ترین ڈکلیئر کروائیں. اور جب وہ میرٹ ہم نے دیکھا اساس میں شامل کروانے کا, تو میرا اپنا پولنگ اسٹیشن ایسا ہے کہ کوٹا کے, بلکہ میں نے انتظامیہ کو اس حد تک بھی کہا کہ یہ 2 یونین کونسلز میں ہمیشہ قتل بھی ہوتے ہیں اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, آپ ان 2 یونین کونسلز کو سیکیور کریں. اس کے علاوہ 10 یونین کونسلز میں اگر چڑی بھی مر گئی تو محسن عزیز کے خلاف آپ مقدمہ کر لینے. لیکن وہ جو 74 پولنگ اسٹیشنز ہم نے اساس اور اساس ترین کروائیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان اساس ترین پولنگ اسٹیشنز پہ 3 بندے صرف سوٹیاں دے کے بھیجے گئے. اور جو پولنگ اسٹیشن نارمل پولنگ اسٹیشن تھے, مثلا میرے اپنا گھر کا پولنگ اسٹیشن تھا, وہ نارمل پولنگ اسٹیشن ہے, آپ اس کا نتیجہ اٹھا لیں. جس نے PP کو ووٹ دینا تھا اس نے PP کو دیا ہے, جس نے IPP کو ووٹ دینا تھا اس نے IPP کو ووٹ دیے, اور کبھی وہاں پہ لڑائی بھی نہیں ہوئی. ہمارے پولنگ اسٹیشن پہ 2 بندے ویپن کے ساتھ تھے اور 4 بندے لاٹھیوں کے ساتھ تھے. 6 بندے میرے پولنگ اسٹیشن پہ تھے جہاں کبھی لڑائی ہی نہیں ہوئی. جبکہ جو اساس ترین آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ضرورت تھی فورسز کی, مسلح فورسز کی, کوئک رسپانس فورس کی, وہ وہاں نہیں تھے. جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں پہ انہوں نے نفری بھی. یعنی کہ یہ فیصلے بھی آپ سمجھتے ہیں جو موجودہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے کروائے, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کا اگر بات کی جائے تو پھر اگر یہ اوپر سے نیچے تک انوالو نہ ہوتے تو پھر یہ زیادتیاں ناممکن تھیں جو ہمارے ساتھ کی گئیں. ایون دو کہ جب الیکشن والی رات میں نے RO کو یہ بات کہی ہے, میں نے کہا جی فیئر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے, تو RO نے مجھے یہ جواب دیا, اس کے گواہ ہمارے پاس موجود ہیں. RO نے مجھے یہ جواب دیا کہ فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی, میری ذمہ داری نہیں ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کا پارٹ نہیں ہے؟ پارٹ ہے, لیکن وہ قائد اعظم کے ساتھ زیادہ نسبت رکھتے ہوں گے, جس وجہ سے ورنہ کسی بھی انسان, ہمارے لیے تو سب سے بڑی چیز یا سب سے بڑا سرمایہ ہماری عزت ہے. اچھا, یہ جو ووٹ ڈل گئے جو بھی ہو گیا, جیسے آپ نے کہا الیکشن فتح کر لیا انہوں نے, پولنگ اسٹیشن فتح کر لیے, بعد میں بھی ہم دیکھ رہے تھے بڑا ڈیفرنس آ رہا تھا ٹی وی کے اوپر آپ کے نتیجے کا, پھر ایک دم کیا ہوا؟ دیکھیں الیکشنز جس ٹائم فیصل راٹھور صاحب کے جتنے پولنگ اسٹیشنز متعلقہ بنتے تھے, جو یونین کونسلز ان کی آ چکی تھیں, ان یونین کونسلز کے بعد 2 یونین کونسلز بچ رہی تھیں. وہ دونوں یونین کونسلز ایسی تھیں کہ جہاں پہ فیصل راٹھور صاحب کا نہ ہونے کے برابر ووٹ ہونا تھا, اور ہمارا تقریباً متوقع یہ تھا کہ 3700-3800 کی لیڈ ہوگی ان 2 یونین کونسلز سے, اور اس وقت ہم 8000 کی لیڈ پہ آلریڈی چل رہے تھے. مطلب ہم نے 12-13 ہزار ووٹوں سے فیصل راٹھور صاحب کو شکست دی ہے. لیکن جب نتائج تبدیل ہونا شروع ہوئے, پہلا جس وقت رزلٹ تبدیل شدہ ہمارے پاس پہنچا, آپ بھی سمجھتے ہیں میری شاید عمر دیکھ کے فیصل راٹھور صاحب نے سوچا ہوگا, یا کچھ سوچنے والوں نے سوچا ہوگا کہ نا تجربہ کار آدمی ہے, پہلا الیکشن لڑ رہا ہے, اتنی باریکی سے کہاں دیکھے گا. ہمارے جو پولنگ ایجنٹس تھے, ہمارے پاس نتیجے RO آفس سے پہلے پہنچے,
ٹھیک ہے کہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو یہ ہدایت تھی کہ آپ نے جو ہی آپ کا نتیجہ مرتب ہوگا آپ نے اپنا جو فارم 24 ہے اس کو لے کے ایک بندے نے پہلے ہمارے پاس جو الیکشن سیل ہم نے اپنا بنایا ہوا تھا اس الیکشن سیل میں پہنچائیں. اس کے بعد باقی لوگ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے ساتھ آئیں گے اور RO آفس تک آپ نے پہرا دینا ہے کہ کہیں پہ کوئی ووٹ ضائع نہ کرے, کوئی گڑبڑ نہ کرے. وہ جس ٹائم پولنگ اسٹیشن نمبر 130 کا پہلا نتیجہ تبدیل شدہ آیا تو میں نے پہلے ہی نتیجے پہ اعتراض کر دیا. چونکہ میں RO آفس کے اندر موجود تھا تو میں نے پہلے نتیجے پہ اعتراض کیا کہ سر 5 منٹ ان پریزائڈنگ آفیسر صاحب کو یہیں پہ بٹھائیں. ہمارے پاس اس پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ پہنچ چکا ہے, وہ نتیجہ مختلف ہے, یہ نتیجہ جو آپ بول رہے ہیں یہ مختلف ہے. 5 منٹ ان کو بٹھائیں اور اس کے بعد ہم اس پولنگ اسٹیشن کا ڈیسیژن کر لیتے ہیں. لیکن RO صاحب نے کہا جی کہ میری آئینی جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر مجھے سچا رزلٹ دے یا جھوٹا رزلٹ دے. جو پریزائڈنگ آفیسر مجھے دے گا میری صرف یہ ہے کہ میں نے وہ اناؤنس کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزائڈنگ آفیسر نے جو آپ کے پولنگ ایجنٹ کو وہاں جو تھا اس کو اور نتیجہ دیا اور RO آفس میں ایک اور نتیجہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے اور یہ نتیجے RO آفس کے اندر بدلے گئے ہیں. RO آفس کے اندر ان نتیجوں کا رد و بدل کیا یہ گیا. پریزائڈنگ آفیسر سے زیادہ مسٹیک RO آفس کی اس لحاظ سے ہے. یعنی کہ جتنے بھی ووٹ پڑ گئے ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی فیصل صاحب نہیں جیت رہے تھے. فیصل صاحب پھر نہیں جیتے. بعد میں انہوں نے جو فارم 24 ہے اس میں رد و بدل کیا ہے. فارم 24 تبدیل کر دیے گئے. میں آپ کو چند فارم 24 دکھا بھی دیتا ہوں. ان فارم 24 میں یہ کیا گیا ہے کہ RO نے جو پریزائڈنگ آفیسرز پولنگ اسٹیشنز پہ گئے ہیں پورا دن انہوں نے پولنگ کروائی ہے. پہلے ڈیوٹیز پہ ہمارے آبجیکشنز موجود تھے. ہم نے RO صاحب کو یہ گزارش کی کہ آپ نے فیصل صاحب کے پولنگ اسٹیشنز پہ بھی انہی کے بندے لگائیں اور ہمارے پولنگ اسٹیشنز پہ بھی انہی کے بندے لگائیں. تو مساوات کا یہ تقاضا ہے, یا تو فیصل صاحب کے پولنگ اسٹیشنز پہ کوئی ہمارے حمایتی بندوں کو لگا دیں, یا پھر یہ ہے کہ آپ فیصل صاحب کے حمایتی بندوں کو ان کے متعلقہ پولنگ اسٹیشن پہ لگائیں اور ہمارے حمایتیوں کو ہمارے پولنگ اسٹیشنز پہ لگائیں, یا پھر مکس لگائیں. تو جب یہ نتیجے آنا شروع ہوئے اور ان نتیجوں میں یہ تبدیلی کی گئی کہ فارم 24 جو فیصل صاحب کے جھالے قسم کے پریزائڈنگ آفیسرز تھے پورا دن انہوں نے فیئر پولنگ کروائی ہے, سلو کروائی, اس کا بھی میں شکوہ نہیں کرتا. فیئر پولنگ کروائی ہے. فیئر پولنگ کروانے کے بعد وہاں پہ ووٹ گنے گئے. ووٹ گننے کے بعد سائن اور سٹیمپ لگا کے فارم 24 ہمارے پولنگ ایجنٹس کو دے دیا گیا. وہاں تک بات بالکل ٹھیک تھی. اور ہمارے الحمدللہ پولنگ ایجنٹس کو اس حد تک ہدایات تھیں کہ ہمارے پاس پریزائڈنگ آفیسرز کے دستخط کرتے ہوئے جس وقت انہوں نے فارم 24 دستخط کیے ہیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. وہ اس چیز سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ میں نے دستخط نہیں کیا ہوا. ہم نے بڑا شارپلی الیکشن لڑا تھا اور ان سب بے ایمانیوں کو دیکھتے ہوئے الیکشن لڑا تھا. تو لیکن جب RO آفس کے اندر انہوں نے آ کے رزلٹ دیا ہے تو وہ رزلٹ الگ ہیں. میں آپ کو چند ایک فارم اگر آپ کہیں تو دکھائیں ذرا ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں کتنی صداقت. اس میں سب سے پہلے یہ سمری ہے. اس سمری کو اگر آپ دیکھ لیں تو پھر یہ 10 پولنگ اسٹیشنز کی ہم نے صرف سمری بنائی ہے. صرف 10 پولنگ اسٹیشنز تھی. کل 40 پولنگ اسٹیشنز پہ گڑبڑ کی گئی ہے. 10 پولنگ اسٹیشن سے فیصل راٹھور صاحب ان تمام دھاندلی, بے ایمانیاں, جھوٹ, فراڈ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو انوالو کرنے کے باوجود فیصل راٹھور صاحب کی مجھ سے جو یہ جعلی لیڈ ہے یہ تقریباً 1500 ووٹوں کی ہے. اور صرف 10 پولنگ اسٹیشن سے جو ٹیمپرڈ شدہ رزلٹ کی تبدیلی کی گئی ہے, ان 10 پولنگ اسٹیشن سے 3095 ووٹ فیصل راٹھور صاحب کے بڑھائے گئے اور 1133 ووٹ میرے کم کیے گئے. صرف 10 پولنگ اسٹیشن سے 4228 ووٹوں کی لیڈ میری ختم کی گئی ہے, صرف 10 پولنگ اسٹیشن سے. تو 40 سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ فیصل راٹھور صاحب کس قدر عبرتناک شکست سے کا سامنا آپ کا مقدمہ اب ہے کیا کہ یہ جو فیصل راٹھور صاحب ہیں انہوں نے ایکچولی کتنے ووٹ لیے ہیں ایگزیکٹلی؟ سر فیصل راٹھور صاحب نے ایکچولی 25,000 ووٹ لیے. 25,000 یہ تسلیم کرتے ہیں 25,000 اور خواجہ طارق سعید صاحب نے کتنے ووٹ؟ خواجہ طارق سعید صاحب نے بھی اچھے ووٹ لیے ہیں, لیکن طارق سعید صاحب کے ساتھ بھی یہی کام کیا گیا ہے کہ کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ تک موجود نہیں تھا ان پولنگ اسٹیشنز کو 1 وے کر دیا گیا فیصل راٹھور صاحب کے حق میں. اچھا, وہاں بھی مقامی سطح پہ دھاندلی ہوئی؟ وہاں مقامی سطح پہ دھاندلی نہیں ہوئی, ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. فارم ہی RO چکر چلا ہے, فارم ان کا بھی بدلا گیا ہے, کچھ فارم ان کے بھی بدلے گئے. میں تو یہ اپنا رواس لے کے گھوم رہا ہوں
کہ یہ جو میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے میں وہ لے کے اور چل رہا ہوں. آپ نے ایکچوئل کتنے ووٹ لیے ہیں؟ سر ہم نے ووٹ تقریباً 38,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے ہیں. 38,000 کو 32,000 کیا گیا ہے. آپ 38,000 کو 32,000 کیا گیا. پیچھے ریورس کیا گیا ہے یہ آر اوز کے ذریعے. اور جو تمام نتیجے آپ کے پولنگ ایجنٹس تھے ان کے پاس، آپ کے پاس اوریجنل جو آر او نے پریزائڈنگ آفیسر نے دستخط کر کے دیے وہ آپ کے پاس موجود ہیں؟ سر یہ ہمارے پاس وہ سارے نتیجے موجود ہیں. میں آپ کو چند اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ تمام وہ فارمز موجود ہیں. ایک ایک فارم آپ کے پاس، ایک ایک پولنگ اسٹیشن کا، جس بھی پولنگ اسٹیشن کا آپ کہیں گے. کیمرے میں ذرا دکھائیں نا ذرا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام نتیجے جو ہیں یہ آر پولنگ اسٹیشنز کے ہمارے پاس موجود ہیں. 199 پولنگ ایجنٹس نے جو ہمارے پاس کے مطابق آپ کے کتنے ووٹس ہیں؟ 38,000 ووٹ ہے اس کے مطابق جو آر اوز نے پریزائڈنگ آفیسر نے آپ کے پولنگ ایجنٹس کو دیے، سائن کر کے دیے ہیں. یہ تمام آپ دیکھ سکتے ہیں ہر فارم ہمارے پاس موجود ہے. مکمل ریکارڈ ایک ایک. اور حیرت انگیز طور پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 199 فارمز ہیں اور 199 فارمز میں سے کسی ایک کی ہینڈ رائٹنگ دوسرے سے نہیں ملتی. جبکہ جو آر او آفس میں فارم جمع ہیں ان میں تو ایک ہی ہینڈ رائٹنگ سے سارے فارم جمع ہو گئے. یہ کیسے ایک ہی ہینڈ رائٹنگ ہے؟ میں آپ کو اگر ان میں سے بھی چند دکھا دوں. یہ تمام وہ فارمز ہیں جو ہمارے پاس اوریجنل میں موجود ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیمپ شدہ، بالکل آپ جتنے مرضی دیکھنا چاہیں یہ سٹیمپس لگی ہوئی ہیں، سائنڈ ہیں، سٹیمپس لگی ہوئی ہیں. ہر چیز موجود ہے، بالکل آن دا ریکارڈ موجود ہے. اور جو آر او آفس سے آپ کو انہوں نے جو وہاں آپ کے بقول وہاں انہوں نے من گڑھ بنائے ہیں وہ بھی ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ان کی بھی ہم نے مصدقہ نقلات لے لی ہوئی ہیں، وہ مصدقہ نقلیں موجود ہیں. اور اگر ایک ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ یہ میں چاند ایک جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیں. اس کی ہینڈ رائٹنگ آپ دیکھیں، یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ دیکھیں آپ. یہ پھر کچھ انگلش میں کر کے اور کچھ اردو میں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میتھ کی پینسل بھی ایک ہی ہے، میتھس کی رائٹنگ جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے. پھر یہ تو صرف مطمئن کرنے کے لیے یہ دیکھ لیں آپ ہینڈ رائٹنگ سیم ہینڈ رائٹنگ ہے. پھر اسی طرح یہ دیکھ لیں آپ سیم ہینڈ رائٹنگ ہے. یہ چلے مختلف آ گئی، یہ ایک بندے کی لکھی ہوئی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں. یہ پھر ایک ہمیں اس چیز پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ 40 پولنگ اسٹیشنز پہ کیسے ایک وقت میں جا سکتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹ بات یہ ہے کہ یہ آر او آفس کے اندر سے بے ایمانی ہوئی ہے. بلکہ یہ ایک فارم ہمارے پاس ایسا بھی ہے جو مصدقہ ہم نے کاپی لی ہے اور مصدقہ کاپیوں میں اس پہ پریزائڈنگ آفیسر کا سائن ہی نہیں ہے کہ جو رزلٹ وہاں پہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے. جلدی میں کام کیا گیا اور چور جتنا مرضی شاطر ہو چور نشانات چھوڑ کے جاتا ہے. اچھا یہ ہو گیا آپ کا. آپ نے اس کے بعد کہاں رجوع کہاں کیا؟ سب سے پہلا آپ نے یہ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ سے ایک دھاندلی ہو گئی ہے، آپ کے ووٹ کاٹے گئے ہیں، جو آر او آفس میں یہ ساری چیزیں رد و بدل کیا گیا نتائج میں، تو آپ نے پھر کوئی لیگل فورم پہ سب سے پہلا سٹیپ کیا لیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے جہاں پہ کوٹا میں جو آر او تھے ان کو اپلیکیشن دی. ہم نے انہیں اپلیکیشن دی. ہم نے کہا جی کہ ایک فارم آپ کے پاس ہے، ایک فارم ہمارے پاس ہے، یہ دونوں فارم سچے نہیں ہو سکتے. اس میں ایک غلط ہے، ایک فارم غلط ہے، ایک صحیح ہے. ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو فارم سچا ہے وہ سچا ہو جائے، جو فارم جھوٹا ہے وہ الگ ہو جائے. تو اس کو الگ کرنے کے یا پہچاننے کے دو طریقہ کار موجود ہیں. ہم نے کہا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس تھے وہ ایک پولنگ ایجنٹ نہیں تھا، ہر اسٹیشن پہ 9 پولنگ ایجنٹس تھے. تو اب ان 9 پولنگ جو 9 ایجنٹس ہیں ان میں سے 3-4 کو آپ بلا لیں. اگر تو ان کے پاس سے وہ فارم برآمد ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم سچے ہیں اور ہمارا فارم سچا ہے. اور اگر ان کے پاس سے وہ فارم برآمد ہوتے ہیں جو فارم آپ کے پاس جمع ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سچے ہیں اور آپ کا فارم سچا ہے. بالکل ٹھیک. ایک طریقہ کار ہم نے کہا یہ موجود ہے، یہ آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پہ بھی مطمئن ہو جائیں گے. اور اگر ہمارے فارم سچے نکلے تو ہم بغیر کسی مزاحمت کے یہ ایریا چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور دوسرا ہم نے کہا کہ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی ان میں سے ایک تھیلا کھول لیں، اس تھیلے کے اندر سے ووٹ گنیں. ٹھیک ہے. اگر رزلٹ وہ نکلتا ہے جو ہمارے پاس ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے فارم سچے ہیں، پھر آپ ہمارے فارموں کے مطابق رزلٹ ترتیب دیں. اور اگر اس کے اندر سے نتیجہ وہ نکلا جو فارم آپ کے پاس ہیں تو ہم بالکل خاموشی سے معذرت کر کے اس اس آر او آفس کو چھوڑ کے تو کیا چلے کہا جائیں آر او گے. صاحب نے؟ آر او صاحب نے یہ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ میں کھول سکوں. پھر جب ہم نے
مظفر آباد راجہ سجاد صاحب ہیں، وہ آئینی ماہر ہیں اور سابق جج ہیں، بڑے سابق سینئر جج ہیں قانوندان اور ہیں۔ لائق ترین آدمی ہیں آزاد کشمیر میں. ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلانی سیکشن جو ہے سیکشن 5 کے تحت RO از خود کوئی بیگ نہیں کھول سکتا، لیکن جب کوئی پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ کسی کینڈیڈیٹ کا یا کینڈیڈیٹ آبجیکشن ریز کرے گا تو پھر RO کو یہ کھولنا پڑے گا. اور ہم نے اس کے تحت جب اپلیکیشن دی، ہم نے وہاں پہ RO صاحب کو کہا جی کہ آپ 5 منٹ کے لیے ہمیں الیکشن ایکٹ کی بک دے دیں. تو ہمیں تو اس چیز پہ بھی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو الیکشن ایکٹ کی بک ہی نہیں ہے. اور پھر جب میں نے ریٹرننگ آفیسر کہتے ہیں آپ کو، RO آفس والے کہتے ہیں، پھر میں نے اپنے گھر سے جو بک منگوائی ہے اس کے تحت جا کے انہیں یوں پڑھایا ہے کہ یہ دیکھیں سر اس کے تحت ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم آبجیکشن اگر ریز کر رہے ہیں تو یہ کھلے جائیں. تو RO صاحب نے جو ہم نے جو تحریری درخواست دی، اس تحریری درخواست پہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا. انہوں نے کہا جی کہ نون لیگ کے امیدوار چودھری محسن عزیز کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ پولنگ ایجنٹس فلاں فلاں پولنگ اسٹیشن نمبر کے بیگز کھولے جائیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے یہ درخواست دی ہے کہ بیگ کھولنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. الیکشن ایکٹ کے تحت مجھے یہ اختیار حاصل ہے، لیکن اس کے لیے میرا مطمئن ہونا ضروری ہے کہ اس میں کوئی خرابی ہے، اور میں مطمئن نہیں ہوں کہ اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے. یہ ساری تحریری یہ بھی فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں کہ اس میں کوئی بے ایمانی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا میں اس درخواست کو مسترد کرتا ہوں. تاہم میں اس کو الیکشن کمیشن میں ریفرل بھیج رہا ہوں، اور الیکشن کمیشن سے مزید رہنمائی کے بعد مورخہ 13 اگست کو اس پہ فیصلہ سنایا جائے گا. یہ فیصلہ انہوں نے دیا، چونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی طرف ریفر کر دیا تو ہم نے دھرنا شرنا وہ وفاقی وزراء کی نے کے حکم پہ یا ان کے کہنے پہ ہم نے ملتوی کیا اور وہاں سے ان کو بھیج دیا مظفر آباد. اور مظفر آباد میں جب ہم آئیں تو ہمیں دیکھ کے یہ حیرت ہوئی کہ 11 ہی تاریخ کا فارم 27 پہلے ہی جاری کر دیا گیا، یعنی کہ جو ریٹرننگ آفیسر کی جو تحریر ہے اس کے برعکس اور 11 تاریخ کو وہ جاری کیا گیا. ہمارے پاس یہاں پہ فارم موجود ہیں، جو ملازمین کے 2 پولنگ اسٹیشن تھے ان کی گنتی 12 تاریخ کو ہو رہی ہے. ہاں بالکل. جو 11 تاریخ کو فارم 27 جاری کیا جاتا ہے اس پہ لوکیشن یا پلیس کوٹا لکھی گئی ہے، جبکہ جو ملازمین کے ووٹ گنتی ہوئے 1361 ووٹ تھے وہ ان پہ پلیس مظفر آباد لکھی گئی ہے. جو ملازمین کی گنتی والا فارم ہے فارم 24 اس پہ تاریخ 12 ہے، جبکہ جو فارم 27 جاری کیا جاتا ہے اس پہ تاریخ 11 ہے. یہ بے ایمانیاں تمام. اچھا یہ جناب ہو گیا آپ کے ساتھ معاملہ، آپ نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا الیکشن کمیشن کا اور آپ کو انصاف نہیں ملا اور انہوں نے فیصل ممتاز راٹھور کے حق میں کر دیا. سر وہ الیکشن کمیشن والا ابھی میں نے آپ کو بریف نہیں کیا. بتائیں. پھر ہم نے الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دی، ہم نے وہاں پہ یہ ساری اپنی جو رودات تھی وہ سنائی اور انہوں نے بحث کے لیے ٹائم دیا. اور جب بحث کے لیے کس نے سنا مقدمہ آپ کا؟ مقدمہ ہمارا سننے کے لیے چیف الیکشن کمشنر صاحب خود وہاں پہ موجود تھے، خواجہ احسن صاحب جو سینئر ممبر ہیں وہ موجود تھے، اور نذیر الحسن گیلانی صاحب وہاں پہ موجود تھے. لیکن وہاں پہ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو مقدمہ صرف نذیر الحسن گیلانی صاحب نے سنا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ جس وقت ہم اپنے شواہد کے لیے بات کرتے تھے تو واحد وہاں پہ جو سن رہے تھے ہمیں وہ نذیر الحسن گیلانی صاحب تھے، اور انہوں نے ہمارے ثبوت دیکھیں. وہ کہتے تھے اچھا یہ دکھائیں، اچھا یہ دکھائیں، تو انہوں نے دیکھیں اور یہ نذیر الحسن گیلانی صاحب کا فیصلہ ہے. نذیر الحسن گیلانی صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے، اس کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے جی کہ لہٰذا زیر دستخطی بصد ادب و احترام جناب چیف الیکشن کمشنر اور سینئر ممبر الیکشن کمیشن کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے آزاد جموں و کشمیر عبوری ایکٹ 1974 کے آرٹیکل 50 اور آزاد جموں و کشمیر الیکشنز ایکٹ 2020 کے متعلقہ دفعات کی منشا کے مطابق درخواست گزار کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے حلقہ LA 17 باغ 4 حویلی کوٹا کے پولنگ اسٹیشن نمبر 46, 55, 56, 60, 114, 115, 123, 130, 153 اور 157 اور دیگر ایسے تمام پولنگ اسٹیشنز جہاں پر موجودہ درخواست گزار کے پولنگ ایجنٹس کو پریزائڈنگ آفیسرز کی جانب سے فراہم ہونے والے فارم 24 پر موجود نتائج اور ریٹرننگ آفیسر کو فراہم ہونے والے فارم 24 میں موجود نتائج میں اس طرح کا واضح تفاوت موجود ہے، وہاں ریٹرننگ آفیسر حلقہ LA 17 باغ 4 حویلی کوٹا کو متعلقہ پولنگ اسٹیشنز پر موجود پولنگ
एजेंट्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानब से बर मौका जारी होने वाले फॉर्म 24 के मुताबिक अज सर नो नताइज मुरतब करने की हदायत करता है। यानी कि उन्होंने एक तो मेंबर ने आपके हक में फैसला सुना दिया, लेकिन एक दो मेंबरान ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन और दोनों ने एक हमें मेंबर सुना भी नहीं था। चलो उन्होंने आपके जो कानूनी नुक्ता नज़र से बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है आप समझते हैं कि आपको शिकस्त दी गई है और आपके जज्बात भी हैं और आपके वोटर्स के भी जज्बात हैं, लेकिन ये फैसला तो किसी फॉरम पर ही होना है ना। अब आपके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, इसके बाद आप वहाँ जाएंगे, यही ना ट्रिब्यूनल बनेंगे या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी है आपके पास? देखें, जहाँ तक इंसाफ की तवक्को है तो वो तवक्को हमें नहीं है, ना ही लोगों को है। इस वजह से कि जहाँ पे भुट्टो को 48 साल बाद इंसाफ मिला तो हम किसी लाइन में नहीं आते। अच्छा, यानी कि आपका निज़ाम इंसाफ पर इत्माद देखें, बाकी नहीं रहा। निज़ाम अब आ जाते हैं आपकी पार्टी की तरफ। मसलन आपकी पार्टी, हमने देखा कि मरी में जब इजलास हुआ तो आपको बड़ा पजीराई दी गई, मियाँ साहब से आपको बोसा भी दिया, गले भी मिले और आपको सुना भी गया वहाँ पर। जो आपकी जो पार्टी क़यादत है, वफाक में आपकी हुकूमत है, नून लीग बड़ी जमात है ना, कमज़ोर जमात तो नहीं है ना, ठीक है ना। वफाकी वज़रा सारे लोग आपके जलसे में भी गए थे, तो आपकी पार्टी का क्या रद्द अमल है आप इस हवाले से, सारी चीज़ों के हवाले से? देखें, पार्टी का मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ इस लिहाज से कि मोहतरम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इसाक डार साहब ने, और सबसे बढ़कर अगर मैं यहाँ पे अमीर मकाम साहब का नाम ना लूँ तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि अमीर मकाम साहब भी उस रातों को भी जागते रहे, राना सनाउल्लाह साहब, साद रफ़ीक साहब, वफाकी क़यादत हमारी सारी हमारे साथ ऑन बोर्ड भी रही है, और फिर आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी ऑन बोर्ड रही है। और उस दिन इजलास में जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पहुँचे हैं, वो सोशल मीडिया पे आपने वीडियोस भी देखी होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने किसी को गले लगाया हो, लेकिन उस दिन उन्होंने बड़ी शफ़क़त की मेरे साथ और ये कहा कि आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें हारने में से सबसे ज़्यादा अगर किसी नशिस्त को हारने का दुख है तो वो मुझे तुम्हारी नशिस्त हारने का दुख है। और उन्होंने शफ़क़त फरमाई। फिर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने, जब हम हाल के अंदर गए जहाँ पे पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, तो मैं पीछे बैठ गया हूँ, तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने पास चेयर लगवा के तो वहाँ पे मुझे बिठाया और इज़्ज़त अफसाई की। और पार्टी ने भी क्लियरली कहा है कि तुम आवाम की नज़र में भी जीते हो, अल्लाह की नज़र में भी जीते हो, और पार्टी के सामने भी तुम जीते हो, और हम तुम्हें हारा हुआ नहीं तस्वर करते और हारा हुआ नहीं मानते, बल्कि तुमने वज़ीर आज़म को हराया है और इबरतनाक शिकस्त दी है। तो ये उन सब की बड़ी यानी कि मेहरबानी पार्टी ने भरपूर साथ दिया, आपकी दिलजोई भी की है, सारा कुछ किया। लेकिन हमने सुना वहाँ कुछ, हमने जब रिपोर्ट्स ली इजलास के अंदर से, तो काफ़ी लोगों का ख्याल था कि अगर आपको इस तरह शिकस्त दे दी गई है कि तो फिर आपको असम्बली में लाया जाए। टेक्नोक्रेट के हवाले से भी हमने बात सुनी, तो इस हवाले से भी पार्टी लीडरशिप ने कोई आपको बताया है कि आपको टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर, अभी को इलेक्शन होने हैं 24 को मखसूस नशिस्तों के ऊपर, तो आप टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर भी असम्बली के अंदर आ सकते हैं? देखें, वो तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का एक फ़ैसला था, और मैं समझता हूँ कि ये हवेली में जो उनके कारकुनान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, उनके साथ एक शफ़क़त के मुतरादफ़ होगा। और फिर पार्टी को भी ये चीज़ है कि एक बंदा जिसने वज़ीर आज़म को शिकस्त दी और उसे सिर्फ बेईमानियों की वजह से, चूँकि जब फैसल राठौर साहब वज़ीर आज़म बने, आपने कहीं नहीं देखा होगा कि मैंने अपनी पार्टी से शिकवा किया हो कि मेरी पार्टी ने इसे वोट क्यों दिए। हमने कहा कोई मस्तानी बन गए, कोई नहीं इशू। फिर भरपूर उन्होंने वजारत उज़्मा रखते हुए, तमाम तर वसाइल रखते हुए, तमाम तर ताकत रखते हुए, तमाम तर लोगों को जो लालचें वो देने के बावजूद हमने शिकस्त दी, किसी जगह पे गिला नहीं किया। और ये बात पार्टी भी समझती है, पार्टी मानती भी है और जानती भी है। और पार्टी ने ये जो टेक्नोक्रेट वाली बात निकाली है और कहा है, तो ये उनकी अपने कारकुनान के साथ और हमारे साथ जो एक शफ़क़त और एक जो ज़्यादती थी उसके अजाले के लिए की है। क्योंकि सिस्टम के अंदर जहाँ पे हमारी अदालतों का, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है कि शायद 5 साल बाद जब 36 का इलेक्शन या 31 का इलेक्शन जीत के हम असम्बली के अंदर हों, शायद तब अदालतें फ़ैसला दें कि 2026 में मोहसिन अजीज़ जीता था। तो पार्टी ने एक अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने टेक्नोक्रेट के लिए भी कहा है, और उसके लिए भी वो देख रहे हैं कि उसमें क्या रास्ता निकलता है। अच्छा, इससे अगर टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आ जाते हैं तो आपके वोटर जो हैं और मुतमिन हो जाएंगे इस हवाले से, ये जो आपके साथ आप समझते हैं एक नाइंसाफ़ी हुई है हल्के के अंदर?
دیکھیں ووٹرز تو میرے ووٹرز بھی مطمئن اس طرح سے نہیں ہو سکتے، میں بھی اس طرح سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں کو بڑا قائل کیا اور بڑی محنت کی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اگر جوش و جذبے سے کہیں الیکشن لڑا گیا ہے اور عام آدمی نے الیکشن حویلی میں لڑا ہے۔ ہمارے لوگوں کا اس وقت جو غم اور غصہ ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ڈوکوں سے لوگ 5-5 8-8 کلومیٹر پیدل چل کے آئیں، پورا دن گرمی میں لائن میں رہیں اور اپنا ووٹ ڈالا ہے اور وہ ووٹ ضائع ہو گیا۔ تو اب لوگوں میں وہ غصہ ہے، لیکن کسی حد تک ان کی داد رسی ہو جائے گی، کسی حد تک وہ اس لحاظ سے اطمینان میں آ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتی کی گئی ہے کسی کی طرف سے تو پھر ہماری پارٹی نے ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا ہے اور پارٹی نے ہماری داد رسی کی ہے۔ تو انشاءاللہ جلد یا بدیر ہم اپنا مینڈیٹ بھی واپس لیں گے، یہ تو ہماری طے ہے۔ اور یہ جو ٹیکنوکریٹ والی سیٹ آفر کر رہے ہیں یا جو ایڈجسٹمنٹس آفر کر رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کیس سے پیچھے ہٹنا ہے یا اپنے مینڈیٹ پہ کوئی کمپرومائز اچھا، اس پہ آپ ڈٹے رہیں گے، اس پہ ہم ڈٹے یہ رہیں مقدمہ گے۔ چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ؟ مقدمہ ہم نے نہیں چھوڑنا، مینڈیٹ ہم نے اپنا چاہے آپ واپس کو لینا ہے۔ آپ کا اعتماد شیک ہوا ہے نظام انصاف پر، لیکن آپ لڑیں گے ہر لڑیں قانونی گے۔ طریقے سے؟ دیکھیں ہم ایک تو عدالتوں میں جائیں گے ضرور، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے کیس لڑیں گے، اپنی طرف سے سب کچھ کریں گے، لیکن دوسری طرف ہم عوام کے سامنے بھی ثبوت رکھ رہے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ ہر روز 2 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ جاری کر رہے ہیں، جو ٹیمپرڈ رزلٹ ہے وہ اور جو اصلی رزلٹ ہے، تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ کس قدر زیادتی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کی گئی ہے اور مینڈیٹ کے ساتھ اپنے زیادتی کی ووٹرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ کافی زیادہ لوگ 32,000 بھی اگر جو شمار کیا گیا ہے، جو میں نہیں کہتا، آپ کا تو دعویٰ ہے مجھے 38,000 ووٹ ملا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو شمار کیا گیا ہے 32,000 بڑے لوگ ہوتے ہیں سر، 32,000 لوگوں نے اگر آپ کو ووٹ دیا بھی ہے تو ان ووٹرز کے لیے آپ کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ان ووٹرز کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ میں سب سے پہلے ان تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جوش، محبت، ولولے سے آپ نے یہ الیکشن لڑا ہے، تو میں آپ سب کی اس محنت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پارٹی آپ کی محنت کو سلام پیش کرتی ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے ایسے ماحول میں، جب ایک طرف وقت کا وزیر اعظم تھا جو طاقتور ترین پوزیشن پہ تھا اور دوسری طرف میں تھا جس کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی کچھ اور پہلا الیکشن لڑ رہا تھا، لیکن آپ نے تمام تر اس مادہ پرستی کے اس دور میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو مسترد کیا۔ سٹنگ پوزیشن پہ وزیر اعظم تھا اور وزیر اعظم صاحب حلقے میں آرڈرز لے کے گھومتے تھے اور لوگ آگے سے چھپ جاتے تھے، لوگ بھاگ جاتے تھے۔ وزیر اعظم صاحب پیسے لے کے جاتے تھے، وزیر اعظم صاحب کے بندے، اور لوگ ملنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور میں اپنے لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، یہ مینڈیٹ ہم برآمد بھی کر کے لائیں گے، یہ مینڈیٹ ضرور برآمد ہوگا، اور جو وعدے ہم نے آپ سے کیے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی، آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہم تعمیر و ترقی کریں گے، ہم آپ کی زندگیوں کو بہتر کریں گے، ان وعدوں پہ ہم قائم ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آزاد کشمیر کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع دے دی ہے۔ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی اعتماد کرتے ہوئے کچھ ذمہ داریاں ڈیفینیٹلی ہمیں امید ہے کہ ضرور سونپیں گے، اور ان کی امیدوں پہ بھی پورا اتریں گے، عوام کی امیدوں پہ بھی پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ جو لوگوں میں مایوسی پائی جا رہی ہے اس مایوسی کو انشاءاللہ ضرور ختم کر کے دم لیں گے۔ ناظرین، یہ تھے محسن عزیز جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر حویلی سے انہوں نے انتخاب میں حصہ لیا، اور ان کی شکایت یہ ہے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے فیصل ممتاز راٹھور نے ہر حربہ استعمال کر کے انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ ان کے پاس کافی زیادہ ثبوت بھی ہیں، ان ثبوتوں کا فیصلہ تو یقیناً کوئی فورم ہی کرے گا، عدالتیں ہی کریں گی، تو امید کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملے اگر یہ حق پر ہیں۔ لیکن اس حوالے سے جو کیونکہ بہت زیادہ الزامات محسن عزیز نے لگائے ہیں کہ جو ان کے ساتھ کس طرح وزیر اعظم نے دھونس اور دھاندلی کی ہے اور جبر کا مظاہرہ کیا ہے، کوشش کریں گے ناظرین کہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کا بھی موقف آپ کے سامنے رکھیں، ان سے بھی وقت لیں اور ان کے سامنے یہ سارے الزامات جو چیزیں رکھیں تو ان سے جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔